چیف آف ڈیفنس فورسز کی تعیناتی کے لیے باقاعدہ طور پر ایک تقریب کا انعقاد کیا جائے گا۔ یہ خبر اس وقت گردش کرتی رہی جب سی ڈی ایف کی نوٹیفیکیشن میں تاخیر ہوتی رہی تو ہر طرف سے یہ سننے کو مل رہا تھا کہ وزیر اعظم ملک سے باہر ہیں، وہ جب واپس آئیں گے تو باقاعدہ طور پر ایک تقریب کا اہتمام کیا جائے گا جس میں سی ڈی ایف کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا جائے گا اور اس تقریب میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی شامل ہوں گے۔ لیکن جب وزیر اعظم واپس آ گئے اور اس کے باوجود بھی نوٹیفیکیشن جاری نہ ہو سکا اور کوئی ایسی تقریب نہ ہوئی تو اس پر کئی طرح کی افواہیں گردش کرنے لگی تھیں۔ البتہ جس تقریب کا انتظار کیا جا رہا تھا اب باقاعدہ طور پر جی ایچ کیو میں وہ تقریب ہوئی اور اسے پوری دنیا کے میڈیا نے کور بھی کیا۔ خاص طور پر بی بی سی نے اس تقریب کے حوالے سے خصوصی رپورٹ بھی جاری کر دی ہے۔ پاکستان کے پہلے سی ڈی ایف تعینات ہونے والے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو اس تقریب کے دوران گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، لیکن ایسے میں جو لوگ یہ کہانیاں بیان کر رہے تھے کہ فوج کے دیگر دو ادارے یعنی پاکستان کی ایئر فورس اور پاکستان کی نیوی، ان کے اندر اس حوالے سے کچھ تذبذب پایا جاتا ہے کہ سی ڈی ایف کی تعیناتی کے بعد انہیں آرمی چیف بنا دیا گیا اور آئین میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی شخص سی ڈی ایف یعنی چیف آف ڈیفنس فورسز اور آرمی چیف ہوگا۔ اب یہ خام خیالی بھی دم توڑ گئی ہے کیونکہ اس جی ایچ کیو کی تقریب میں جہاں سی ڈی ایف فیلڈ مارشل عاصم منیر کو گارڈ آف آنر پیش کیا جا رہا تھا، اس تقریب میں ایئر چیف اور نیول چیف دونوں شامل ہوئے، جبکہ گارڈ آف آنر پیش کرنے والوں میں تینوں مسلح افواج کے گارڈ نے شرکت کی اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کو سلامی دی گئی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جانب سے یہ واضح کیا گیا کہ پاکستان کے اوپر کوئی حملہ آور ہوگا تو اسے پہلے سے زیادہ سختی سے جواب دیا جائے گا، اور نہ صرف جواب دیا جائے گا بلکہ اس جواب میں تیزی بھی آئے گی اور دنیا دیکھے گی کہ ہم پاکستان کی سالمیت اور وقار کے اوپر کسی کو حملہ آور نہیں ہونے دیں گے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے واضح کر دیا کہ افغان طالبان کی حکومت سے بار بار انگیج کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہاں سے جس طرح دہشت گردوں کو سہولت کاری فراہم کی جا رہی تھی اب کسی کو بھی ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یاد رہے کہ سی ڈی ایف کے نوٹیفیکیشن کے بعد باقاعدہ طور پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ یہ ایک ایسا ڈائریکٹوریٹ ہے جو آپریشنل صلاحیت رکھتا ہے۔ اس سے پہلے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا دفتر ایک سیریمونیل آفس تھا جس کی آپریشنل کیپیسٹی موجود نہیں تھی، البتہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا یہ دفتر اب ایک باقاعدہ آپریشنل صلاحیت رکھتا ہے اور دنیا بھر کے 70 ممالک کے اندر اسی طرز پر چیف آف ڈیفنس فورسز موجود ہیں۔ پاکستان کے اندر چیف آف ڈیفنس فورسز کا یہ ڈائریکٹوریٹ باقاعدہ طور پر مئی کی جنگ کے بعد محسوس کیا گیا کہ اس کی ضرورت انتہائی اہم ہے کیونکہ تینوں مسلح افواج کے درمیان کوارڈینیشن اور جنگی صورتحال میں ویل پلاننگ کے لیے اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔